اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ بغداد کے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک بد عقیدہ شخص حاضر ہوا جو کہ الحاد کی طرف میل تھا اور اللہ پاک کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے آتے ہی بڑی بڑی باتیں اور دلائل دینا شروع کر دیے۔ اس کے دلائل اتنے علمی تھے کہ ہر شخص میل ہو کر اس کی باتوں کو سننے لگ گیا۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی چہل گویوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے ایک اللہ کے ولی بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے اس کافر کی باتیں سنی تو انہیں نہایت ہی صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنے ذہن ہی ذہن میں اس منکر کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ یکا یک انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے آپ میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور وہ میں بنفس نفیس آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ ناظرین، ان اللہ کے ولی کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی آج کی آپ بیتی ہم سب لوگوں کو سنائے کہ آپ نے آج کیا ایسا دیکھا ہے۔ وہ بزرگ یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے یہاں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے دربار میں آنا تھا، تو میں صبح ہی دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دریائے دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف ساحلوں پر اترنا تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ کشتی ہر ایک ساحل پر گئی اور مسافر اپنی اپنی منزل پر اترتے گئے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا اور اس کے بعد میں آپ کے پاس چلا آیا، لیکن اس کشتی نے یہ سب کچھ ایک ملاح کے بغیر ہی کیا، جو میرے لیے انتہائی حیران کن ہے۔ ناظرین، اللہ کے اس ولی کی جب یہ داستان اس کافر نے سنی تو اچک کر کہا، بادشاہ سلامت، اس شخص کی باتیں مت سننا، یہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ بالکل ہی احمقانہ یعنی پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ دراصل یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اتنے میں بادشاہ نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ پاگل ہے، احمق ہے؟ اس کافر نے کہا کہ جناب عالی، اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی، وہ بھی ملاح کے بغیر، خود بخود چل کر ساحل پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف منزلوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جمادات کی ایک شکل ہے۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر بھی اتارے؟ ناظرین، اس اللہ کے نیک ولی نے فرمایا، بادشاہ سلامت، اگر ایک کشتی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے یہ بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے، وہ بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے؟ وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر اور کسی چلانے والے کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں اور وہ اپنے مدار سے ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ مسلسل ایک جیسی حرکت میں کیوں سرگرداں ہے، جبکہ کشتی تو
اطلاع کے بغیر نہیں چل سکتی؟ آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک اور مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ناظرین، ولی اللہ کی اس تقریر سے اس بد عقیدہ شخص کی باتوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور اس نے شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی ذات تمام جہانوں کی مالک ہے۔ اس پوری کائنات میں ہر ایک چیز اللہ پاک کی ذات کے امر کی محتاج ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سچے واقعات سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور اچھی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔